بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 51 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ علم شاہ اور نہنگ پہلوان کی لڑائی جاری تھی۔ علم شاہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر نہنگ کو پکڑا اور سر سے اونچا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ نہنگ کی ہڈیاں کڑکڑا گئیں اور اس نے چلا کر کہا، اے رستم، ہاتھ روک لے، میں تیری اطاعت قبول کرتا ہوں۔ غرض نہنگ اور اس کے تمام دیوانے دین ابراہیمی میں داخل ہوئے۔ تب علم شاہ اور سعد وہاں سے رخصت ہوئے اور قرانیہ میں آئے۔ امیر حمزہ کے لشکر نے بڑی دھوم دھام سے ان کا استقبال کیا۔ خود امیر حمزہ ان کو لینے کے لیے بارگاہ سے باہر آئے اور دونوں کو باری باری سینے سے لگایا۔ جب شہزادہ کباد کیشہ فرنگی سے جدا ہو کر ازدہے کی تلاش میں روانہ ہوا تو کیشہ شہر کرشیہ میں آیا اور موت اعظم پہلوان سے ہنس کر کہنے لگا، میں شہزادے کو صحیح راستے پر لگا کر واپس چلا آیا ہوں۔ امید تو یہی ہے کہ وہ ازدہے کو مار ڈالے گا۔ موت اعظم نے غصے سے بل کھا کر کہا، اے کیشہ، میری بات غور سے سن لے۔ اگر کباد کا ایک رونگٹا بھی میلا ہوا تو یاد رکھنا تیری بوٹیاں کر کے چیل کووں کو کھلاؤں گا۔ خیر، دیکھا جائے گا، کیشہ نے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ادھر شہزادہ کباد شہریار اس مقام کے نزدیک پہنچا جہاں اژدہا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوسوں دور تک گھاس جلی ہوئی ہے، درخت جھلسے ہوئے ہیں اور زمین پتھروں کا رنگ بھی کالا پڑ چکا ہے، حتیٰ کہ زمین کی مٹی بھی جل جل کر بھورے رنگ کی ہو چکی تھی۔ جب کباد کچھ اور آگے بڑھا تو آگ کے شعلے بھی نظر آئے جو اژدہے کے منہ سے نکل رہے تھے۔ اس نے اندازہ کیا کہ بڑا زبردست اژدہا ہے اور 1000 گز کے لگ بھگ لمبا ہے۔ جب سانس کھینچتا ہے تو تمام کنکر پتھر اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور جب سانس چھوڑتا ہے تو 3-3 4-4 کوس کے فاصلے پر جا کر گرتے ہیں۔ تب کباد کو وہ اژدہا یاد آیا جو امیر حمزہ نے بیشہ فیض رساں میں ہلاک کیا تھا۔ اس خوفناک اژدہے کے ہلاک کرنے کا واقعہ خود امیر حمزہ نے ایک مرتبہ کباد کو سنایا تھا۔ کباد نے اسی طرح پینترا بدل کر اژدہے پر تیر چلایا۔ تیر لگتے ہی اژدہے نے دم جو کھینچا تو شہزادہ بے اختیار اژدہے کے منہ کی طرف چلا، مگر فوراً سنبھل کر دوسرا تیر مارا جو اژدہے کی داہنی آنکھ میں لگا۔ اژدہے نے ایسی چیخ ماری کہ تمام صحرا کانپ اٹھا اور اسی بے چینی کے حالت میں اس کا منہ بھی پھر گیا۔ شہزادے نے موقع پا کر تیسرا تیر مارا، وہ بائیں آنکھ میں لگا۔ اب تو اژدہا اس بری طرح تڑپنے اور چیخنے لگا کہ خدا کی پناہ، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ہولناک طوفان آ گیا ہے۔ آخر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اژدہے کے چیخنے کی آوازیں شہر کرشیہ تک گئیں اور کیشہ بد اندیشہ نے سمجھا کہ اژدہا مارا گیا۔ اس نے گھر سے نکل کر صحرا کی راہ لی۔ ادھر کباد نے نشانی کے لیے اژدہے کے کئی دانت اکھاڑ کر اپنے پاس رکھے اور واپس شہر کی طرف چلا۔ تھوڑی دور چل کر ایک خوشنما باغ میں پہنچا اور ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سستانے لگا۔ گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ گھاس چرتا رہے۔ چند لمحے بعد وہ غافل ہو کر خراٹے لینے لگا۔ اتنے میں کیشہ فرنگی وہاں آیا۔ دیکھا کہ شہزادہ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں گہری نیند سوتا ہے اور اس کا وفادار گھوڑا ادھر ادھر مزے سے گھاس چر رہا ہے۔ کیشہ نے اپنی تلوار سے گھوڑے کی گردن کاٹ لی اور پھر خون سے بھری ہوئی وہی تلوار ہاتھ میں لیے کباد کی طرف دبے پاؤں بڑھا۔ جب اس کے سرہانے پہنچا اور تلوار مارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا تو ایک جانب سے آواز آئی، اے کباد، ہوشیار ہو، کیشہ جفا پیشہ تلوار مارتا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی کیشہ کا دم نکل گیا۔ پلٹ کر دیکھا مگر آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ اپنا وہم سمجھ کر پھر تلوار اٹھائی اور وار کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں پھر وہی آواز پہلے سے زیادہ بلند یہ کہتی سنائی دی کہ کباد، خبردار ہو، کیشہ تجھ پر حملہ کرتا ہے۔ اس مرتبہ شہزادے نے چونک کر آنکھیں کھولیں، دیکھا کہ موذی کیشہ تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس نے کباد کو بیدار ہوتے دیکھا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ کباد اپنے گھوڑے کی طرف لپکا تاکہ کیشہ کو پکڑے، مگر گھوڑے کو مرا ہوا پایا۔
اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے نقابدار پلنگینہ پوش چلا آتا ہے۔ کبات کے نزدیک آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور کہا، کیوں میاں کبات، اسی بھرتے پر علم شاہ سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے؟ ایک معمولی شخص تمہارے گھوڑے کو قتل کر کے بھاگ گیا اور تم کھڑے منہ دیکھتے رہے۔ اب سوچتے کیا ہو؟ جلد میرے گھوڑے پر بیٹھ کر جاؤ اور اس کو پکڑ لاؤ۔ تب شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیشا کے پیچھے روانہ ہوا۔ اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ کبات ضرور پیچھے آئے گا، اس لیے اندھا دھند بھاگا اور بھاگتے بھاگتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کوئی لشکر اترا ہوا تھا۔ کیشا نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ فوج کس کی ہے؟ اس نے بتایا کہ شاہ صفا ترک اس فوج کا مالک ہے۔ کیشا مکار نے جھٹ صفا ترک کے سامنے جا کر ادب سے سلام کیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میرے تعاقب میں وہ شخص آتا ہے جس نے موت اعظم پہلوان کو زیر کیا ہے، میری جان بچائیے۔ صفا ترک نے کیشا سے کہا، ہرگز نہ گھبرا، اسے یہاں آنے دے، ہم خود نپٹ لیں گے۔ ادھر نقابدار پلنگینہ پوش شہر کرشیا میں پہنچا اور موت اعظم پہلوان سے سارا واقعہ کہا۔ موت اعظم نے عرشی تاجدار اور کرشی تاجدار کو اطلاع دی اور وہ دونوں اپنی فوج لے کر کبات کی مدد کو روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ کبات کیشا کو ڈھونڈتا ہوا صفا ترک کے لشکر میں آیا۔ سپاہیوں نے ہر چند اسے روکنے کی کوشش کی، مگر کبات انہیں مارتا کاٹتا برابر آگے بڑھتا چلا گیا۔ آخر صفا ترک کے سامنے پہنچا اور تلوار سے اشارہ کر کے کہا، جلد بتا، وہ مردود کیشا فرنگی کہاں ہے؟ کیشا وہیں ایک ستون کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ صفا ترک نے کبات کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس جوان سے مقابلہ کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، اور یوں بھی کیشا فرنگی اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس لیے صفا ترک کو اس کے مقابلے میں کبات کی دشمنی مول لینے کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ وہ اپنے تخت سے اٹھا اور مسکرا کر کہنے لگا، آئیے آئیے، مجھے تو خود آپ کی ملاقات کا شوق تھا۔ میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ کیشا فرنگی تو کیا چیز ہے، میرا سر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صفا ترک کے اچھے رویے سے کبات بہت خوش ہوا اور اس کے برابر تخت پر جا بیٹھا۔ ابھی کچھ باتیں ہوئی تھیں کہ موت اعظم، عرشی اور کرشی تاجدار بھی آن پہنچے۔ صفا ترک نے ان کا بھی استقبال کیا اور احترام سے بٹھایا، پھر کیشا فرنگی کو طلب کیا۔ وہ ہاتھ جوڑے، نظریں جھکائے، تھر تھر کانپتا ہوا سامنے آیا۔ صفا ترک نے کبات سے کہا، اے شہزادے، یہ اپنی خطا پر نادم ہے، آپ سے معافی چاہتا ہے۔ اے صفا ترک، مجھے اس پر بالکل اعتماد نہیں، یہ پھر دغا کرے گا۔ دوبارہ ایسی حرکت کرے تو آپ کو اختیار ہے جو چاہے سلوک کریں، اس وقت تو اسے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر صفا ترک نے کیشا کو اشارہ کیا، اس نے جھٹ جھک کر کبات کے پیر پکڑ لیے۔ آخر شہزادے نے مجبور ہو کر اسے معاف کر دیا اور شہر کرشیا کی طرف واپس ہوا۔ علم شاہ اور سلطان سعد کے آنے سے امیر حمزہ کو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے 7 دن تک جشن منانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد علم شاہ اور سعد امیر حمزہ سے اجازت لے کر قلعہ اہن حصار کی جانب روانہ ہو گئے۔ شاید ہم آپ کو یہ بتانا بھول گئے کہ اس دوران میں نوشیرواں اور بختک وغیرہ بھی ملک فرنگستان میں پہنچ چکے تھے۔ مرزوق فرنگی نے نوشیرواں کو اپنے محل میں پناہ دی اور تسلی دی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، حمزہ کو اس کی موت میرے پاس کھینچ لائی ہے، اب وہ فرنگستان سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آلا گرد نے اپنے بھائی مالا گرد کو دھوکے سے قید کر لیا تھا، لیکن مالا گرد نے آزاد ہو کر آلا گرد سے جنگ کی اور اسے شکست دے کر گرفتار کیا اور اسے ساتھ لے کر علم شاہ کے پاس آیا۔ آلا گرد بھی دین ابراہیمی میں داخل ہو گیا۔ اب یہ دونوں بھائی علم شاہ کے جان نثاروں میں شامل ہیں۔ اب آگے سنیے کہ کیا ہوا۔ امیر حمزہ نے جب شہر قرانیہ سے کوچ کیا تو لوگوں سے پوچھا کہ اس سے آگے کون سا شہر ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آگے شہر انوریہ ہے، جس کا حاکم انور بادشاہ ہے اور پیکر بن اسلم پہلوان اس کا سپہ سالار ہے۔ تب امیر نے عمرو سے کہا، اے خواجہ، اب تم مرزوق فرنگی کے شہر میں جاؤ اور وہاں کی خبر لاؤ، ہم شہر انوریہ کی جانب چلتے ہیں، ہم سے وہیں آن کر ملنا۔ عمرو عیار نے سیارہ رومی کو اپنے ساتھ لیا اور مرزوق کے شہر میں داخل ہوا۔ گھوم پھر کر خوب سیر تفریح کی۔ اس اثنا میں معلوم ہوا کہ مرزوق کے استبل میں ایک گھوڑا اور شتر خانے میں 2 اونٹ بہترین نسل کے موجود ہیں۔ عمرو نے ان جانوروں کو ہتھیانے کا ارادہ کیا۔
سیارہ رومی کو کچھ تدبیریں سمجھانے کے بعد رات کے وقت استبل کی جانب بھیجا اور خود شتر خانے کی طرف چلا۔ سیارہ رومی جب استبل خانے کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے ایک سائس باہر آیا۔ سیارہ نے اسے سلام کر کے کہا، کیوں استاد، کدھر جاتے ہو؟ خیریت تو ہے؟ سائس سمجھا کہ یہ شخص میرا جاننے والا ہے۔ اس نے کہا، ارے بھائی، میں اپنے گھر کھانا کھانے جاتا ہوں، 2 گھنٹے بعد واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا۔ سیارہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور راہ میں ایسی باتیں کی کہ سائس ناخوش ہوا اور چیخ کر بولا، ابے تو ہے کون جو میرے ساتھ چمٹا ہوا ہے؟ میں نے آج سے پہلے تیری شکل نہیں دیکھی، جا اپنا راستہ لے۔ تب سیارہ رومی نے ایک تماچا سائس کے منہ پر مارا، وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ کیونکہ سیارہ نے اپنے ہاتھ پر بے ہوشی کی دوا مل رکھی تھی، اسے گھسیٹ کر ایک موری میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اپنی صورت اور حلیہ اس جیسا بنایا اور 3 گھنٹے بعد استبل میں گیا۔ وہاں دوسرے سائسوں نے اس سے پوچھا، اتنی دیر میں واپس آئے ہو، خیر تو ہے؟ نقلی سائس نے جواب میں کہا، ارے یارو، کیا بتاؤں، میرے بھائی کی سسرال سے چند عورتیں آ گئی تھیں، ان سے باتیں کرنے میں دیر ہو گئی، کچھ مٹھائی ساتھ لائی تھیں، لو تمہارے لیے بھی لایا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک پوٹلی کھولی اور مٹھائی کی 2 ڈلیاں سب میں تقسیم کر دیں۔ سبھی نے یہ ڈلیاں منہ میں رکھ لیں تو تھوڑی دیر میں ہر سائس کو پیاس لگی۔ ان میں سے ایک پانی پینے کے ارادے سے اٹھا، مگر اٹھتے ہی غش کھا کر گرا۔ باقی سائس اسے اٹھانے کے لیے لپکے، لیکن سبھی غش کھا کھا کر دھڑام دھڑام زمین پر گرے۔ اب میدان صاف تھا۔ سیارہ نے گھوڑے پر قبضہ کیا اور پھر اپنی اصلی صورت پر آیا اور اسی گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ ایک جگہ امرو نے تجویز کر دی تھی کہ وہاں رک کر میرا انتظار کرنا۔ چنانچہ سیارہ وہاں پہنچ کر امرو کا انتظار کرنے لگا۔ اب امرو کی سنیے، جب وہ شتر خانے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس کی حفاظت کا بڑا زبردست انتظام ہے اور دروازے سے اندر گھسنا محال ہے۔ چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا کہ کدھر سے راستہ ملتا ہے۔ آخر دیوار پھاند کر اندر پہنچا، وہاں ایک ساربان سو رہا تھا۔ امرو نے دوائے بے ہوشی کا فلیتا اس کی ناک سے لگا دیا، وہ بیچارہ بے ہوش ہوا۔ امرو نے اسے تو ایک تاریک گوشے میں ڈالا اور خود اس کی صورت بنا کر شتر خانے میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ بہت سے ساربان بیٹھے حقہ پی رہے ہیں اور باتیں کرتے جاتے ہیں۔ امرو بھی ان میں شامل ہو گیا اور جب باری پر حقہ اس کے پاس آیا تو 1-2 کش لینے کے بعد چلم میں دوائے بے ہوشی ملا دی۔ اس کے بعد جس ساربان نے بھی دم کھینچا اسی وقت آنکھیں بند کر کے ایک طرف لڑک گیا۔ تب امرو نے دونوں اونٹوں کی مہار ہاتھ میں لی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہاں ہتھیار بند پہرے داروں نے پوچھا، اے ساربان، اس وقت اونٹوں کو کہاں لیے جاتے ہو؟ نقلی ساربان نے جواب میں کہا، تم کو معلوم نہیں؟ بادشاہ سلامت نے حکم دیا تھا کہ 2 پہر رات گئے دونوں اونٹ در دولت پر آئیں۔ ہم نے اڑتی سی خبر سنی تھی کہ کوئی شخص امیر حمزہ نامی اپنی فوج لے کر فرنگستان میں آیا ہے اور ہمارے بادشاہ سے لڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر دونوں جائیں گے اور حمزہ کا سر کاٹ کر لائیں گے۔ خبردار یہ بات کسی سے نہ کہنا، بالکل راز میں رکھنا، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ ساربان کی یہ بات سن کر تمام پہرے دار دنگ رہ گئے اور انہوں نے اونٹوں کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب امرو عیار وہاں آیا جہاں سیارہ رومی انتظار کر رہا تھا۔ دونوں نے اپنی صورتیں سوداگروں کی سی بنائیں اور امیر حمزہ کے لشکر کی جانب روانہ ہوئے۔ صبح سویرے وہاں پہنچ گئے۔ یہ جانور اتنے خوبصورت تھے کہ جس کی نظر ان پر پڑی وہی انہیں خرید لینے کے لیے بے چین ہوا۔ آخر گھوڑا بہرام خاقان چین اور اونٹ لندھور نے منہ مانگی قیمت دے کر لے لیا۔ امرو نے اس مال کا 1/4 حصہ سیارہ کو دیا اور باقی اپنی اینٹی میں دبا دیا۔ اب ادھر کی سنیے، جب سائسوں اور ساربانوں کو ہوش آیا تو دیکھا کہ گھوڑا اور اونٹ غائب ہیں۔ انہوں نے غل مچایا۔ پہرے داروں تک خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ایک ساربان آدھی رات کے بعد دونوں اونٹوں کو لے کر بادشاہ کے محل کی جانب گیا ہے۔ ہوتے ہوتے مرزوق فرنگی تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس نے جاسوسوں کو حکم دیا کہ جس شخص نے یہ حرکت کی ہے اسے تلاش کر کے ہمارے سامنے پیش کرو۔ بختک نامراد بھی اس وقت مرزوق کے پاس بیٹھا تھا۔ جب اس نے سارا قصہ سنا تو کھلکھلا کر ہنسا اور کہنے لگا، یہ حرکت امرو کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی اور اس کا گرفتار ہونا محال ہے۔ بختک کا یہ کلمہ سن کر مرزوق کو جلال آیا۔ اپنے عیار برق فرنگی کو طلب کر کے حکم دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو امرو عیار کو گرفتار کر کے لا۔
انعام سے مالا مال کر دوں گا۔ برق فرنگی اسی وقت اپنے شاگردوں سمیت امرو کی تلاش میں روانہ ہوا اور سیدھا امیر حمزہ کے لشکر میں آیا۔ ان سے ملاقات کی اور کہا، میں مرزوق فرنگی کا درباری عیار برق فرنگی ہوں۔ ہمارے بادشاہ کو شکایت ہے کہ آپ کا عیار امرو ہمارے 2 قیمتی اونٹ اور ایک گھوڑا چرا لایا ہے۔ براہ کرم یہ تینوں جانور واپس کیجئے، شریفوں کو اچکا پن زیب نہیں دیتا۔ برق کے یہ کلمات سن کر امیر حمزہ کو تاؤ آیا۔ اسی وقت امرو کو بلا کر پوچھا کہ برق فرنگی کیا کہتا ہے۔ امیر کو جلال میں دیکھ کر امرو کو غلط بیانی کی جرت نہ ہوئی۔ منہ بنا کر یوں کہا، صاحب لعنت ہے اس مردود مرزوق فرنگی پر، گدھا کہیں کا، ایک خچر اور 2 مریل سے اونٹوں پر اس کا دم نکلا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جانور کہاں ہیں؟ جلد حاضر کرو، امیر حمزہ نے کہا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جانور اب میرے پاس رکھے ہیں جو حاضر کروں، امرو نے کہا۔ گھوڑا بہرام نے اور اونٹ لندھور نے خرید لیے تھے، انہی کے پاس ہوں گے۔ تب امیر نے بہرام اور لندھور کو بلایا اور ان سے کہا کہ امرو نے یہ شرارت کی ہے، بولو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جانور واپس کیے دیتے ہیں، مگر امرو سے ہمارا روپیہ واپس دلوائیے۔ امرو یہ سن کر طیش میں آیا اور کہنے لگا، یارو یہ کیا مذاق ہے؟ میں روپیہ کہاں سے دوں؟ وہ تو میں نے سب قرض میں ادا کر دیا۔ آخر امیر حمزہ نے بہرام اور لندھور کو اپنے پاس سے رقم ادا کی اور یہ جانور برق فرنگی کے حوالے کر کے کہنے لگے، اپنے آقا مرزوق سے کہنا کہ میں بہت جلد اس کی خبر لینے کے لیے آ رہا ہوں، تیار رہے۔ برق فرنگی وہاں سے چلا اور سیدھا مرزوق کے پاس آیا۔ اس نے جانور استبل میں بھجوائے اور برق سے پوچھنے لگا کہ امیر حمزہ کا لشکر کس مقام پر ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ قلعہ انوریہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مرزوق کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی، سخت گھبرایا اور اپنے سرداروں سے کہا، تم میں سے کوئی لشکر لے کر جائے اور حمزہ کا راستہ روکے، ورنہ وہ شہر اور قلعہ انوریہ پر قبضہ کر لے گا۔ یہ سنتے ہی سریر آہن اور فریر آہن نام کے 2 پہلوان اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جہاں پناہ اگر اجازت ہو تو ہم دونوں غلام اس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اجازت ہے، ہم تمہاری اس مستدی پر خوش ہوئے۔ مرزوق نے کہا۔ پیکر بن اسلم بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ برق فرنگی نے بھی جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور دعویٰ کیا کہ میں ضرور امرو عیار کو باندھ کر لاؤں گا۔ غرض یہ سب پہلوان کئی لاکھ سپاہی لے کر امیر حمزہ کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے آنے کی خبر اپنے جاسوسوں کے ذریعے امیر کو بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے جھٹ لندھور کو حکم دیا کہ اپنی فوج لے کر تیز رفتاری سے آگے بڑھو اور قلعہ انوریہ پر قبضہ کر لو۔ لندھور نے اپنی مدد کے لیے عادی پہلوان اور اس تفتانوش کو ساتھ لیا اور آندھی کی طرح شہر انوریہ پر آیا، لیکن دشمن بھی تیز رفتار نکلا۔ جب لندھور شہر کے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مرزوق کی فوج اس سے پہلے ہی شہر کے قریب آ چکی ہے اور ایک وسیع میدان میں ان کے خیمے لگے ہیں۔ لندھور نے بھی کچھ فاصلے پر ڈیرے ڈال دیے اور زور شور سے جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ ساری رات دونوں طرف کے سپاہی اپنے اپنے ہتھیار صاف کرتے رہے۔ صبح منہ اندھیرے سریر آہن اور فریر آہن نے طبلِ جنگ بجوا دیا۔ لندھور نے جب یہ آواز سنی تو اپنی فوج کو بھی نکارے بجانے کا حکم دیا۔ نکارچیوں نے حکم کی تعمیل کی اور نکاروں پر زور شور سے چوب پڑنے لگی۔ آخر دونوں فوجیں میدان میں آئیں اور صفیں باندھنے لگیں۔ تب پیکر بن اسلم پہلوان ایک سیاہ ہاتھی پر سوار ہو کر 12 من کا گرز فولادی سنبھالے نعرے لگاتا سامنے آیا اور پکار کر کہا، جس کی موت کی آرزو ہے وہ میرے مقابلے میں آئے، دم بھر میں دوسری دنیا تک پہنچا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس تفتانوش مقابلے پر آیا۔ اسلم اور اس تفتانوش کی خوفناک جنگ 2 روز تک ہوئی۔ آخر اس تفتانوش زخمی ہو کر واپس آیا اور اگلے دن عادی پہلوان میدان میں نکلا۔ اسے دیکھ کر پیکر بن اسلم نے کہا لگایا اور کہا، ابیو گوشت پوست کے پہاڑ تو کون ہے؟ عادی نے تون پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، تم مجھے نہیں پہچانتے؟ افسوس، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر پیکر کو طیش آیا۔ 12 من کا گرز گھما کر عادی کے سر پر مارا۔ عادی نے اپنا پیٹ پر یہ وار روکا اور اس کی ضرب سے ایسی ہولناک آواز پیدا ہوئی جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔
عادی نے زبردست کہا لگایا اور اسلم سے کہا، جا تو بھی کیا یاد کرے گا، تجھے 2 وار اور دیے۔ اسلم نے پوری قوت سے 2 حملے اور کیے، لیکن عادی چٹان کی مانند اپنی جگہ جمع رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ اسلم بری طرح ہانپ رہا ہے تب اس نے اچھل کر ایسی لات اس کے سینے پر جمائی کہ اس نے 70 لڑکنیاں کھائیں اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر عادی کے سامنے آتا 1-2 لاتیں اور 4-5 گھونسے اور پڑ گئے۔ اسلم غش کھا کر گرا اور تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر سریر آہن اور فریر آہن نے بھی اپنی فوج کو عام حملے کا حکم دیا۔ ادھر لندھور کی فوج بھی تیار تھی۔ غرض دونوں فوجوں میں وہ گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ سر دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے، زخمیوں کی چیخ پکار، ہاتھیوں کی چنگاڑ اور مرنے والوں کی فریاد نے مل جل کر ایسا شور پیدا کر دیا تھا کہ جس کے سامنے قیامت کا شور بھی ماند پڑ جائے۔ لندھور جدھر کا رخ کرتا تھا پرے کے پرے صاف کر دیتا تھا، کبھی گرز سے لڑتا، کبھی تلوار چلاتا۔ اس نے لاشوں پر لاشیں بچھا دیں، جو سامنے آیا بچ کر نہ گیا۔ آخر سریر آہن اور فریر آہن بھی لندھور کے ہاتھوں مارے گئے۔ تب ان کی فوج نے راہ فرار اختیار کی اور لندھور نے بڑھ کر قلعہ انوریہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد امیر حمزہ کے پاس ایک قاصد فتح کی خوشخبری لے کر روانہ ہوا۔ کیشا زنگی نے یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ کوئی شرارت نہ کرے گا، لیکن وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکا اور شہزادہ کباد شہر کو نیچا دکھانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ آخر ایک دن اس نے کباد سے کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نہایت شہ زور اور جی دار آدمی ہیں، مگر ہم نے سنا ہے کہ آپ کے والد امیر حمزہ نے کوہکاف میں دیووں اور پریوں سے جنگ کی تھی اور شداد جادوگر کو بھی مارا تھا۔ ہاں، ساری دنیا امیر حمزہ کے اس کارنامے سے واقف ہے، کباد نے جواب دیا۔ کیا آپ بھی جادوگروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ میں یہ حوصلہ نہ ہوگا، کیشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چپ گستاخ، زبان بند کر، کباد نے گرج کر کہا۔ ہمارے سامنے جادو اور جادوگر کی کیا حقیقت ہے؟ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں حضور، کیشا نے سر جھکا کر مکاری سے کہا، مگر منہ سے دعویٰ کر دینا اور بات ہے اور عمل کر کے دکھا دینا کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اب تو شہزادہ کباد کے صبر کی انتہا ہوئی، سمجھ گیا کہ کیشا زنگی کے دل میں برائی ہے اور یہ انتقام لینے پر تلا ہوا ہے۔ اس نے دانت پیس کر کہا، زیادہ بک بک نہ کر ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ تو اگر میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ حضور، میری کیا مجال کہ آپ کا امتحان لوں؟ وہ تو میں نے یوں ہی ایک بات کہی تھی۔ نہیں نہیں، ہم تیری بات خوب سمجھتے ہیں، اب تجھے بتانا ہوگا کہ تو چاہتا کیا ہے۔ کباد نے کہا، بہت بہتر جناب والا، عرض کرتا ہوں۔ کیشا نے کہنا شروع کیا، یہاں سے 1000 کوس شمال کی جانب ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، کہتے ہیں اس پر ایک طلسم بنا ہوا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ طلسم کیا ہے اور کس نے بنایا ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ جو شخص اس طلسم میں گرفتار ہو جاتا ہے پھر صحیح سلامت واپس نہیں آتا۔ آپ وہاں جا کر اس طلسم کی خبر لائیے۔ اچھا، ہم تیری یہ خواہش بھی پوری کریں گے، کباد نے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی کیشا زنگی کے اوسان خطا ہوئے، قدم چوم کر بولا، حضور مجھے وہاں نہ لے جائیے، میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، میں واپس نہ آیا تو ان کی پرورش کون کرے گا؟ ہاں، شاہ صفا ترک کو لے جائیے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ موت اعظم پہلوان کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو اس نے کباد کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ضد کا پکا تھا، ایک نہ سنی۔ آخر موت اعظم خاموش ہو رہا۔ 3 دن بعد عرشی، کرشی، موت اعظم، شہزادہ کباد اور شاہ صفا ترک اس عجیب طلسم کی خبر لانے کے لیے شمال کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھی تھا۔ 3 ماہ دن رات سفر کرنے کے بعد یہ قافلہ اس عظیم پہاڑ کے دامن میں پہنچا جس کی چوٹی پر وہ طلسم بنا ہوا تھا۔ قریب ہی لکڑی کی ایک تختی پر یہ الفاظ لکھے نظر آئے، اے شخص، اس پہاڑ کی چوٹی پر جانے کا ارادہ چھوڑ دے، کیونکہ یہ ایک خوفناک جگہ ہے، تو آفت میں گھر جائے گا اور پھر تجھے اپنے گھر جانے کی مہلت نہ ملے گی۔ اس کا نام طلسم زہا کیا ہے۔ کباد نے تلوار مار کر یہ تختی درمیان میں سے چیر دی۔ تختی کے ٹوٹتے ہی ایک تڑاخا سا ہوا اور اس میں آگ لگ گئی۔ کباد حیران رہ گیا۔ اب ان لوگوں نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اوپر پہنچ کر دیکھا کہ ایک تاریک اور گہرا غار ہے جس میں نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن غار کے اندر دھواں سا اٹھ رہا ہے۔ کباد نے فوج کے ایک سپاہی کو غار میں اترنے کا اشارہ کیا۔
جو ہی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آسمان پر ایک گونج سی اٹھی، پھر ایک بہت بڑا فولادی پنجہ تیزی سے نیچے آیا اور اس سپاہی کو دبا کر دوبارہ آسمان کی طرف اڑ گیا۔ یہ تماشا دیکھ کر کباد کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا، وہ بھی خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آخر عرشی اور کرشی تاجدار نے کپ کپاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، یہاں سے فوراً نکل چلیے، ہم سب کسی مصیبت میں گر جائیں گے۔ ہرگز نہیں، کباد نے کہا، میں اس طلسم کو فتح کر کے رہوں گا، ایسے شعبدے مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ پھر اس نے موت اعظم صفا ترک اور عرشی و کرشی کو غار کے دہانے سے پرے ہٹ جانے کی ہدایت کی، اور اس کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ کر خدا کو یاد کیا۔ اس کیفیت میں آنکھ لگ گئی۔ کباد نے خواب میں ایک نورانی بزرگ کو دیکھا، وہ قریب آئے اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، اے کباد، ہرگز ہرگز اس غار میں مت اترنا، البتہ یہاں سے کچھ دور دائیں ہاتھ پر ایک اور غار ہے، اس میں چلا جا، وہاں ایک کنواں ملے گا، اس کنویں کے اندر اتر جانا، تہہ میں ایک دروازہ نظر آئے گا، جب تو اس دروازے کو کھولے گا تو ایک پرفضا باغ میں اپنے آپ کو پائے گا، اس باغ کو عبور کر کے آگے چلے جانا، خبردار کسی پھول یا پھل کو توڑنے کی کوشش مت کیجیو، ورنہ آفت میں پڑ جائے گا۔ باغ کے آخری کونے پر ایک عالی شان مینار بنا ہوا ہے، اوپر جانے کے لیے 100 سیڑھیاں ہیں، ایک ایک سیڑھی چھوڑ کر اوپر چڑھ جانا، خبردار اگر کسی دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شہزادے کی آنکھ کھلی، دوستوں سے خواب کا ذکر کیا اور رخصت ہو کر غار کی تلاش میں چلا، جیسا کہ اس بزرگ نے کہا تھا۔ دائیں ہاتھ پر ایک گہرا غار دکھائی دیا، کباد اس کے اندر گیا، پھر کنواں نظر آیا، اس کے اندر اترنے کے لیے دیواروں میں میخیں لگی ہوئی تھیں۔ کباد خدا کا نام لے کر کنویں میں اترنے لگا، لیکن تہہ کا کہیں پتہ نہ تھا، چاروں طرف گہری تاریکی تھی اور بدبو۔ بہت دیر بعد کباد کے پاؤں زمین سے لگے اور ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دروازے کے قریب کھڑا ہے۔ کباد نے دروازہ کھولا تو حیرت سے دانتوں میں انگلی داب لی۔ ایسا خوشنما اور پرفضا باغ اس نے زندگی میں پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس باغ کی ہر شے نرالی اور عجیب تھی۔ گھاس اور پودوں کا رنگ چمکدار سنہری تھا، پھول ایسے کہیں دیکھے نہ سنے، کوئی الو کی شکل کا تھا اور تو کوئی چمگادڑ کی صورت کا، ان کے رنگ بھی دنیا سے نرالے تھے۔ درختوں پر سرخ، سیاہ اور پیلے رنگ کے عجیب عجیب پھل لٹک رہے تھے، اور ان پھلوں سے جو رس نکل رہا تھا وہ خون کی طرح سرخ اور گاڑھا تھا۔ کباد کو بعض پھل اتنے اچھے لگے کہ بے اختیار توڑ کر کھانے کو جی چاہا، مگر اسی وقت بزرگ کی نصیحت یاد آئی اور اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ غرض باغ کی سیر کرتا ہوا اور حیران ہوتا ہوا شہزادہ کباد اس عالی شان مینار کے نزدیک پہنچا جس کا گنبد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس مینار میں خاص بات یہ تھی کہ جب زور سے ہوا چلتی تو وہ کانپنے لگتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی گر پڑے گا۔ کباد اس کے اندر گیا اور نہایت احتیاط سے ایک سیڑھی چھوڑ کر اگلی سیڑھی پر قدم دھرتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ جو ہی آخری حصے میں پہنچا، ایک ہولناک شور برپا ہوا اور سرخ آندھی آئی۔ کباد نے دونوں ہاتھ میں اپنا منہ چھپا لیا۔ آندھی دیر تک چلتی رہی اور ایسی آوازیں آئیں جیسے ہر طرف ہاتھی چنگاڑ رہے ہوں اور شیر گرج رہے ہوں۔ آخر شہزادے نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ وہاں نہ باغ ہے نہ مینار، بلکہ ایک لکو دک صحرا ہے۔ شہزادہ ایک طرف کو چل پڑا اور نہایت مصیبت اٹھاتا ہوا کئی دنوں میں ایک نخلستان کے نزدیک پہنچا۔ وہاں ایک چشمہ رواں تھا، اس میں سے پانی پیا اور آگے چلنے کی تیاری کی۔ اتنے میں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز کان میں آئی۔ دیکھا کہ درخت سے ایک خوبصورت سیاہ گھوڑا بندھا ہے اور محبت کی نظروں سے کباد کو دیکھ رہا ہے۔ کباد نے اس کی گردن پر تھپکی دی، گھوڑا خوشی سے اچھلنے کودنے لگا۔ تب کباد نے اسے کھولا اور خدا کا نام لے کر اس کی پیٹھ پر سوار ہوا۔ گھوڑے پر بیٹھنا تھا کہ وہ سر پٹ دوڑا اور آنن فانن کوسوں دور نکل گیا۔ شہزادہ اس کی عیال تھامے پیٹھ سے چمٹا رہا۔ آخر صحرا کی حد ختم ہوئی اور ایک سنگین قلعے کے آثار دکھائی دیے۔ گھوڑے نے ایک دروازے کے قریب شہزادے کو پٹخا اور جدھر سے آیا تھا دوڑتا ہوا اسی طرف کو چلا آیا۔ شہزادہ کباد نے قلعے کو دیکھا، اس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ جا بجا لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے اور اونچی برجیوں میں سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ابھی کباد حیران و پریشان کھڑا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں،
کہ اتنے میں مشرق کی جانب سے گرد کا ایک بادل اٹھا اور ایک لشکر جرار نمودار ہوا۔ اس لشکر کے آگے آگے ایک جوان چہرے پر نقاب ڈالے اور سرخ جھنڈا ہاتھ میں لیے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ کبات کے نزدیک پہنچ کر یہ نقاب پوش رکا، گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہنے لگا، حضور میں آپ کا خادم ہوں، میرا نام یاقوت پوش ہے اور یہ 40,000 سوار میرے غلام ہیں۔ مرحبا، خوش آمدید، کباد نے جواب دیا۔ اتنے میں مغرب کی جانب سے گرد اڑی اور ایک عظیم فوج آتی دکھائی دی۔ اس فوج کے آگے بھی ایک نقاب پوش تھا جس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا جھنڈا تھا۔ یہ نقاب پوش بھی کبات کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا، سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، میرا نام فیروز پوش ہے اور یہ 80,000 جوان میرے غلام ہیں۔ مرحبا اے فیروز پوش، مرحبا۔ کبات نے کہا۔ اتنے میں شمال کی طرف سے ایک اور لشکر آیا جو پہلے دونوں لشکروں سے بھی بڑا تھا۔ اس کی رہنمائی نقاب دار سبز پوش کر رہا تھا۔ اس نے بھی شہزادے کو سلام کیا۔ پھر جنوب کی طرف سے ایک اور فوج آئی جس کے جوانوں کی تعداد ان گنت تھی۔ اس کا سردار نقاب دار سفید پوش تھا جس کے ہاتھ میں سفید پھریرا لہرا رہا تھا۔ ان چاروں نے کبات سے کہا، سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 51 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔